شریعت میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا فعل، ایسا عمل، ایسا کام جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبے میں بدعت سے بچنے کی تلقین کی، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا ہو تو، یا پھر عید پڑھایا ہو تو، یا پھر نکاح پڑھایا ہو تو، یا پھر عام خطبے، کسی کو 2 4 5 10 منٹ کی نصیحت ہی کیوں نہ کی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ مسنونہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ کہ دیکھو، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھو، سب سے بری چیز وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین میں، شریعت میں، سنت میں نئی چیز کا ایجاد کرنا ہے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شریعت میں، سنت میں کسی چیز کا ایجاد کرنا سب سے بری چیز ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یاد رکھو، تمام کی تمام نئی باتیں، ایسی باتیں جن کی مثال شریعت میں نہیں ہے، جن کا وجود شریعت میں نہیں ہے، وہ تمام کی تمام باتیں، تمام اعمال سنت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور تمام کے تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، گمراہی ہے، ضلالت کے راستے ہیں۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام کے تمام ضلالتوں کے راستے، ضلالتوں والے اعمال، تمام ضلالت جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے بچنے کی کتنی تلقین کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں، اور نصیحت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم المحدثات، سنو، دین میں نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچنا۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور یہ ایسا خطبہ تھا، ایسا خطبہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر کے صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل ابھر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ سنو، بدعتوں کے کاموں سے، بدعت کے اعمال سے، بدعت کے افعال سے بچنا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور یاد رکھو، تمہارے لیے، تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت جو کہ ہادی و مہدی ہے، ان کی سنتیں تمہارے اوپر لازم ہیں۔ میرے بھائیو، امت محمدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وہ پیشین گوئی والے اعمال، ہر وہ پیشین گوئی والی باتیں، ہر وہ پیشین گوئی والی سنتیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بچنے کی تلقین کی تھی، امت اسی میں، انہی تمام کاموں میں ملوث ہو گئی۔ نہ ہی بدعت ایجاد کرنے سے امت رکی، امت کے لوگ، امت کے عالم علماء رکے، مفتیان دین رکے، اور نہ ہی خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑا۔ اور اسی طریقے سے بعد میں اتنی بدعتیں ایجاد ہو گئی کہ سر کے بالوں کو تو گنا جا سکتا ہے، بدعتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب یاد رکھیے، کوئی بھی بدعت ایجاد ہوتی ہے، کوئی بھی بدعت ایجاد ہوتی ہے، تو وہ بدعت
بغیر بے حیائی اور برے کاموں کی ایجاد نہیں ہوتی، بے حیا لوگوں کے بغیر وہ بدعت ایجاد نہیں ہوتی۔ نہ جانے کتنی بے حیائیاں ہوں گی، ڈھول دھماکے، تاشے اور ڈی جے کے اوپر گانے اور اس کے اوپر ڈانس، عورتوں کا بے حیا پن ہو کر کے بازاروں میں آنا، روڈ کے اوپر چلنا، ڈانس کرنا، یہ تمام کی تمام برائیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گی۔ اب ذرا سا غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس چیز کا وجود نہیں تھا، صحابہ کے دور میں اس چیز کا وجود نہیں تھا، تابعین کے دور میں اس چیز کا وجود نہیں تھا، تبع تابعین کے دور میں اس چیز کا وجود نہیں تھا۔ حدیث کتاب میں ذکر نہیں کیا اور اس چیز کو ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں کیا ہو گئی؟ بدعت ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب مردہ ہم دفن کرنے جاتے ہیں تو قبرستان کے اوپر لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیت، چاروں کل اور نہ جانے کون کون سی آیتیں پڑھتے ہیں۔ اب ذرا سا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مردے دفنائے ہیں، مت پوچھئے کہ اگر ایک جنگ ہو جائے تو نہ جانے کتنے لوگ شہید ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام لوگوں کو دفنا رہے ہیں۔ کسی ایک حدیث کی کتاب میں بھی یہ حدیث مذکور ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی رسول کی تدفین کی تو وہاں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی؟ نہیں ملے گی، ایسی حدیث نہیں ملے گی، چاہے اس صحابی رسول کی جتنی ہی دردناک شہادت کیوں نہ ہوئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں اگر آپ تلاشیں گے تو وہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے تابعین کے دور میں تلاشیں گے تو نہیں ملیں گی، تبع تابعین اور ائمہ دین کے دور میں تلاشیں گے تو وہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ تو وہ چیزیں کیا ہو گئی؟ بدعت ہو گئی۔ کیوں بدعت ہو گئی؟ اس لیے کہ ایک تو نئے کام کا، نئے عمل کا، نئی چیز کی شروعات اور ایجاد ہے اور اس کو ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے ہی تمام بدعت و خرافات، چاہے مرنے کے بعد 10 دن کا کھانا ہو یا 40 دن کا کھانا ہو یا برسی ہو، یا اسی طریقے سے اور بھی بدعت و خرافات ہو جو مجھے اتنا اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیزیں نہیں تھی اور صحابہ کے دور میں وہ چیزیں نہیں تھی، اب جا کر کے اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان اسے ثواب سمجھ کر کے، سنت سمجھ کے کسی کو بتائے یا خود کرے یا کوئی کر رہا ہے اس کا ساتھ دے، وہ کام بھی بدعت ہے اور ایسے لوگ بدعتی ہیں۔ تو بدعت سے بچیے۔ اگر بدعت سے نہیں بچیں گے میرے بھائیوں تو وہ حدیث میں سنایا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر کے اوپر ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کے چہرے، جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی اس بدبخت شخص کے درمیان ایک پردہ حائل کر دے گا۔ اللہ کے نبی کیا پوچھیں گے؟ اللہم امتی، یہ تو میری امت ہے، یہ تو نمازی لوگ دکھ رہے ہیں، ہماری امت کے لوگ ہیں،
اللہ کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے گزر جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی چیزوں کا ایجاد کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن سحقن، دور کر دیجئے، ایسے بدبختوں کو دور کر دیجئے، ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو پتہ چلا کہ یہاں ہم نمازی ہیں، حاجی ہیں، قاضی ہیں اور بدعتوں میں ملوث ہیں، تو یہاں سے تو آپ مر کے چلے جائیں گے لیکن میدان حشر میں آپ کی نجات نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے بدعت و خرافات سے بچنا لازم ہے۔